ذرا ڈی جے بجوا لیا جائے، رات جو ہے مزے میں گزرے گی، اور فوراً ہمیں کوئی کہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ڈھول تاشا باجا حرام ہے۔ بے شک حق بات ہے حضرت، بہت اچھی بات، سبحان اللہ۔ تو بس ہمارے لیے یہی جان لینا کافی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہمارے دل میں اس وقت خوف خدا آ جانا چاہیے جب گناہ کی طرف ہمارے قدم بڑھتے ہو اور کہنے والا کہتے ہیں نادان تو رنڈیوں کو لا کر ناچ گانا تو کرائے گا، تو پورے محلے والوں کو ناچ گانا تو دکھائے گا، لیکن یہ بتا کل قیامت کے دن تیرے پروردگار عالم نے تجھ سے پوچھ لیا کہ اے میرے بندے یہ بتا یہ اولاد تجھے کس نے دی تھی؟ تو کہے گا اے پروردگار عالم تو نے دی تھی۔ کہا اس اولاد کو پروان کس نے چڑھایا تھا؟ اے پروردگار عالم تو نے چڑھایا تھا۔ اس اولاد کو جو ہے رزق کس نے عطا کیا تھا؟ اے پروردگار عالم تو نے کیا تھا۔ اس اولاد کے اندر طاقت و قوت کس نے عطا کی تھی؟ اے پروردگار عالم تو نے عطا کی تھی۔ اللہ اکبر، یاد کرو اللہ نے بیٹا تمہیں دیا ہے، اگر بیٹا تمہیں کانا عطا کر دیتا، تمہیں لنگڑا عطا کر دیتا، لولا عطا کر دیتا، اپاہج عطا کر دیتا، ایسے عالم میں جو ہے تمہیں بیٹا دیتا جو کسی قابل نہ ہوتا، اس وقت تم کیا کرتے؟ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے بیٹا دیا تو آنکھیں بھی سلامت دی، اللہ نے بیٹا دیا تو ناک بھی سلامت دی، اللہ نے بیٹا دیا تو زبان بھی سلامت دی، اللہ نے بیٹا دیا تو کان بھی سلامت دیے، اللہ نے بیٹا دیا تو ہاتھ بھی سلامت دیے، اللہ نے بیٹا دیا تو زبان بھی سلامت دی، پیر بھی سلامت دیے، بڑی سلامتی کے ساتھ تم کو بیٹا عطا کر دیا، اور بیٹے کو قوت و توانائی عطا کی، وہ بیٹا جوان ہوتا ہے، تمہیں فخر ہوتا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ کتنا جو ہے قوت و طاقتور ہے، اس کی لمبائی کو دیکھو، اس کی جوانی کو دیکھو، اللہ اکبر۔ اس وقت تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم چاہتے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بانجھ رکھتا، ہمیں اولاد نصیب نہ ہوتی، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے، لیکن اولاد نہیں ملتی۔ کیا کوئی جو ہے دوسرا ہے دنیا میں جو اولاد دے سکے؟ آپ جو ہے پیسے کے ذریعے اولاد لے سکتے ہو، نہیں لے سکتے، ثروت کے ذریعے اولاد لے سکتے ہو، نہیں لے سکتے، دولت کے ذریعے اولاد لے سکتے ہو، نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر، اولاد کا دینا یہ کام پروردگار عالم کا ہے، تو اولاد عطا کی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بیٹا عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بیٹی عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج جب اس کی شادی کا دن آتا ہے تو تم اسی پروردگار عالم کو ناراض کر کے شیطان لعین کو خوش کرتے ہو، شیطان لعین کو خوش کیا جاتا ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی پروردگار عالم نہیں، بھول جاتے ہیں کہ کوئی خدا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اے میرے بندے یہ اولاد تجھے کس نے دی تھی جس کی خوشی میں تو نے شیطان کو خوش کیا تھا؟ سب بھول جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا اس وقت ہم کو۔ جانتے ہیں خوف خدا حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے خوف سے اگر کوئی بندہ روتا ہے، کوئی گناہ کرنے کے لیے بڑا اور ایک دم اللہ کا خوف طاری ہو گیا، ارے اللہ ناراض ہوگا اور کانپ جاتا ہے، روتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص میدان محشر میں لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس کے برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا۔ حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو اس وقت اس شخص کی آنکھ کا بال، پلک کا بال رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار عالم، تیرے محبوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی بندہ خوف خدا سے روئے گا اور آنکھ سے جو آنسو نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ آپ قربان جائیے،
لیکن رو تو اللہ اکبر، اے پروردگار عالم یہ بندہ ایک مرتبہ تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، فرمائے گا کہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دو، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ رویا تھا، اللہ کے خوف سے رویا تھا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ جبریل امین پکار کر کہیں گے فلاں ابن فلاں ایک پلک کے بال کے بدلے نجات پا گیا۔ لیکن آج ہم اور آپ کتنا روتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں کتنا آتا ہے جب ہم گندے کام کرتے ہیں، ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، جب ہم ڈانس پارٹیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کا ہمارا دل کانپتا ہے، ہمارا دل لرزتا ہے، ہم گھبراتے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہمیں اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں ہونا ہے؟ کون ہے ایسا جو اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہوگا؟ لاؤ کوئی ایسا مائی کا لال، بڑے سے بڑا رستم لے آؤ، بڑے سے بڑا بادشاہ لے آؤ، بڑے سے بڑا سورما لے آؤ، جس کو رب کے حضور حاضر نہیں ہونا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یاد کرو اس دن کو جس دن بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بانے ہوئے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے فرشتے ہاتھ بانے کھڑے ہوں گے۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے، ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ بڑے بڑے فرشتے جن سے گناہ ممکن نہیں، وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ ہاں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کو کیسے سمجھایا جائے، کس طریقے سے آپ کو بتایا جائے؟ یہ جو آپ کام کر رہے ہو، آپ سوچتے ہو دیکھا جائے گا، اللہ اکبر، کیا دیکھو گے آپ؟ اللہ کا ایک چھوٹا سا عذاب کورونا کو تو دیکھ نہ پائے، اللہ نے ایک عذاب بھیجا، ایسا کیڑا بھیجا کہ جس کو جو ہے پوری دنیا دیکھ نہیں سکتی تھی، پوری دنیا کے لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس ایک اللہ کے ایک کیڑے نے، اللہ کے اس ایک عذاب نے پوری دنیا کو گھروں میں رہنے پہ مجبور کر دیا۔ سارے کاروبار بند کر دیے گئے، سارے جو ہے کام روک دیے گئے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا، اللہ اکبر، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ کا ایک عذاب آیا تو تم ایسے گھبرا گئے کہ تمہیں گھروں میں بند کر دیا گیا، تمہیں بالکل بند کر دیا گیا۔ تو اللہ کے ایک چھوٹے سے عذاب جو بظاہر چھوٹا نظر آ رہا تھا، کورونا ایک معمولی کیڑا جو دکھائی بھی نہیں دیتا، اللہ اکبر، اس کے جو ہے تم جو ہے گھبرا گئے۔ اللہ اکبر، ذرا بتاؤ جہنم کے عذاب کو کیسے سہن کر پاؤ گے؟ قبر کی عذاب کو کیسے سہن کر پاؤ گے؟ کیا قبر میں تمہارا باپ تمہیں بچانے آئے گا؟ کیا قبر میں تمہاری ماں تمہیں بچانے آئے گی؟ کیا قبر میں تمہارا بھائی تمہیں بچانے آئے گا جس نے کہا تھا ہاں ڈی جے لگواؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ارے تم ڈھول بجواؤ پیسہ میں دے دوں گا، ارے تم ویڈیوگرافی کرواؤ سارا انتظام میں کر دوں گا؟ دوستوں نے کہا تم نہیں کرتے کوئی بات نہیں، ارے ہم ہیں تو چلو ہم ساتھ میں کروا دیں گے۔ آپ نے ان کی وجہ سے یہ سارے کام کیے۔ اب بتاؤ جب قبر میں پہنچ رہے ہو کیا وہ دوست قبر میں آ رہا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ کیا وہ جو ہے تمہارا باپ قبر میں آ رہا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تمہاری ماں قبر میں آ رہی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ تمہاری بہن قبر میں آ رہی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ کوئی نہیں آئے گا بلکہ منکر نکیر آئیں گے اور آ کر سوال کریں گے من ربک، بول تیرا رب کون ہے؟ اس وقت جو ہے کیا جواب دو گے؟ اندھیری کوٹھری ہوگی، کیسی کوٹھری؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، اور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آری رسالت آری رسولت قصرت اعلیٰ حضرت چشتِ خواجہ غریب نواز مفتی عرفان رضا تحسین صاحب قبلہ، آری تکبیر آری رسالت۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھو حضرت حاجرہ کا وہ عمل دیکھو کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی،
یہی اگر تم لوگ اپنا لو تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں کیونکہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ان کا پھر جو ہے تقریر ہونا ضروری ہے، ہماری تو انشاءاللہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ذکر سے ہمیں الگ کیا جاتا ہے اللہ والوں کے ذکر سے، کہ صرف اللہ کا ذکر کرو، اللہ والوں کا ذکر نہیں کرو۔ تو حضرت حاجرہ جب وہاں پہنچی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم چلے گئے تھے، جب دوسرے دن صبح ہوئی اور جیسے جیسے سورج بڑھا ویسے ویسے تپش بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیاس برداشت کر لیتی، لیکن بچے کی پیاس دیکھی نہیں گئی تو اٹھ کر پانی ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی۔ پاس میں دو پہاڑی تھی، ایک کا نام صفا تھا، ایک کا نام مروہ تھا۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کہیں پانی مل جائے، وہاں کچھ نچلا حصہ آیا تو جب نچلے حصے میں پہنچی تو گھوم گھوم کر بچے کو دیکھ رہی تھی۔ جب نچلے حصے میں پہنچی تو بچہ نظر نہیں آیا تو اتنے حصے کو تیزی سے دوڑ کر طے کر لیا۔ ایسے ہی مروہ پہ چڑھی اور گھوم گھوم کر بچے کو دیکھتی جاتی، جیسے ہی نچلا حصہ آتا وہ تیزی سے دوڑ کر طے کر لیتی۔ اللہ اکبر، کبھی صفا پہ جاتی کبھی مروہ پہ جاتی، اسی طرح 7 چکر حضرت حاجرہ نے لگائے، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بندی کی ادا پسند آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ صفا اور مروہ کو فرما رہا ہے کہ ہماری نشانیاں، کیوں؟ ایک اللہ والی کے قدم وہاں پر، اور یہی نہیں بلکہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی تو اب جتنے حاجی جاتے ہیں ان سب کے لیے دوڑنا ہو گیا ضروری کہ دوڑو۔ اب یہ کیوں دوڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوڑنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پتہ یہ چلا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ذکر میرا ہو اور یادگار اللہ والوں کی ہو۔ عبادت تو میری ہو لیکن یادگار اللہ والوں کی ہو۔ حج میں عبادت تو میری ہوگی لیکن یاد حضرت حاجرہ کی ہوگی۔ عبادت تو میری ہوگی لیکن شیطان کو کنکری جو مارو گے یہ یاد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے حج کے موقع پر تو آپ کو یہی ملے گا کہ جگہ جگہ عبادت تو خدا کی ہو رہی ہے لیکن یادگار اللہ والوں کی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی جلائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔